بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہاں پہ میں قاری صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بینگ اے مسلم کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے، فلسطین کے لیے کس طرح کی دعا مانگنی چاہیے اور کس طرح سے سوچنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے ان کو مدد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین اور شام یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور بہت مقدس، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ہمیں ملتا ہے، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ بنی تو اس کا وجود تھا ہی اس لیے کہ جب بھی کبھی دو ملک یا قومیں آپس میں جھگڑا کریں، تنازعات کریں، تو وہ منصفانہ طور پر ان کے مسائل کو حل کر سکیں۔ لیکن یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ اقوام متحدہ اپنا کوئی کام نہیں کر رہی، بلکہ یہود و نصارہ کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ انسانیت ان کو وہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ اگر کہیں پاکستان میں یا کہیں اور ملک میں مسلمانوں کے کنٹری میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تو پھر ان کو انسانیت نظر آ رہی ہے۔ ابھی یہاں پر نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ کیا وجہ ہے، کیوں خاموش ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ لیکن بطور مسلمان ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنل سطح پر تو کوئی ہم عام لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسے ریسورس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم ان کے لیے قرآن کریم کا اہتمام کریں، نوافل کا، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں اور ان کے لیے دعائیں مانگیں اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ جتنا ممکن ہو سکے ہم سے زیادہ ان کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، یا اللہ ہم امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ظلم سے دوچار ہے، کفر کی یلغار میں ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، کفر کو مغلوب فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما اور اسلام اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، اور جو مسلمان بے حسی کے عالم میں ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ شعور عطا فرما کہ وہ لوگ اپنی حد الامکان، حد الوسعت جو ممکن ہو سکے ان کے لیے جان سے، مال سے، دعاؤں سے، اپنی کوششوں سے جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے کوششیں کریں، ان کی مدد اور نصرت کریں۔ تو آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ بھی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کیا جائے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، مسلمان کا ہتھیار ہے یہ دعا۔ تو صدق کے دل کے ساتھ اور اللہ پاک کی ذات عالی سے یقین رکھتے ہوئے جب ہم دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میسیج میرا یہی ہے، پیغام میرا یہی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر صورت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور ہر چیز کو پس پشت ڈال کر اپنے آپس کے بھی اختلافات کو بھلا کر تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے جہاں تک دیکھیں اب الکفر ملت واحدہ کہ کافر سب ایک ہی ہیں، وہ جتنے بھی کافر ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور ہم مسلمان ابھی تک سوچ بچار میں ہیں۔ تو ہمیں مسلمانوں کو بھی چاہیے اور مسلمان ممالک کو بھی چاہیے کہ جتنا ممکن دیکھیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھی ایک نہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ اگر کچھ اچھا کر جائیں
کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسلامی ممالک کو بھی چاہیے کہ ابھی فلسطین اور مسلمان جو بیچارے بے یار و مددگار ہیں وہ بیچارے منتظر ہیں، وہ نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، نظریں جمائے بیٹھے ہیں مسلمان ممالک کی طرف کہ یہ لوگ آئیں اور ہماری مدد کریں، تو ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ قاری صاحب. جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا، ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے جو جیسے انہوں نے دعا کا بتایا وہ دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یاب کرے.